جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیک سے نکل کے اور یہ سارے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس سے نکل کے لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ ایگزیکٹلی جو لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد بھی بحال ہو اور لوگوں کو اس چیز کا یقین ہو کہ جو وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہ واقعی کیونکہ ایسے تو پھر پہلے ہی دھاندلی کی بہت زیادہ شکایتیں آ بھی رہی تھی, لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی باتیں کر رہے ہیں, ایسے تو اور زیادہ پھر ہوگی. دیکھیں جی 14 اگست 2014 کے بعد آج یہ 8 فروری 2024 اس ملک سے جو دھاندلی کی باز گشت ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکی. وہ نہیں ختم ہوئی. سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی وہ ایک لانگ مارچ لے کے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اس قدر ڈنڈورا پیٹا کہ آج تک کچھ بھی ہو جائے یہ جو انٹرنیٹ سروس ہے یہ اگر آج 1 منٹ کے لیے بھی بند ہو جاتی تو یہی کہا جاتا کہ دھاندلی ہوگی. کائنڈلی یہ جو جتنے بھی ریاست کے ادارے ہیں, اہم ادارے ہیں, ان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان ریاستی اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو اور عوام واقعی کہے کہ ہاں جو ہم نے ووٹ کاسٹ کیا یہ ہمارے اسی کینڈیڈیٹ کو ملا اور وہی حکومت بنی ہے نا. اب یہ ہوگا جی 12 بجے اگر فارچونیٹلی 12 بجے اگر کھل جاتی ہے سروسز تو کہہ دیا جائے گا جی ڈبے بھر چکے ہیں, ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ ساری چیزیں پھر ہمارے سامنے آئیں گی. پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم یہ سروس بند کر رہے ہیں. کوئی 8 بجے ان کا بیان آیا تھا, ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی, ان کی سامنے آئی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو گیا, خوشگوار واقعہ تھا کہ اب ہم اس کے علاوہ اور کوئی رسک نہیں لے سکتے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ آپ نہ فی الحال. اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں چلے ووٹرز کو تو پریشانی ہوگی مگر بہت ساری آج نہ لوگ کٹ گئے ہیں. بالکل یہ الیکشن ہوتا ہی کمیونیکیشن کے ساتھ ہے. کمیونیکیشن گیپ کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر ایجنٹ نے اپنے جو امیدوار ہیں ان سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے. ہر امیدوار نے پوچھنا ہوتا ہے کہ اب اندر پولنگ اسٹیشن کی کیا صورتحال ہے, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ کیا نہیں ہو رہا. چلیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ ووٹ کتنے آئے, ووٹر کتنے آئے, یہ ضروری ہے کہ ووٹرز کو لانے والے کون تھے, ووٹر کیسے پہنچے, خود اپنی مدد آپ کے تحت پہنچ رہے ہیں. ووٹرز کو ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے, ان کو کہاں سے بٹھانا ہے, کہاں سے لے کر جانا ہے. اب کچھ لوگوں اب ساری فیملیز کے ایک ہی حلقے میں انہوں نے نئی پولنگ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں, کسی کا کہاں پر پولنگ اسٹیشن ہے, کسی کا کون سے علاقے میں پولنگ اسٹیشن بنا دیا ہوا ہے. تو یہ بھی جو گیپ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہونے والے ہیں. جگہ ڈھونڈیں گے, میپ انہوں نے لگانا ہے کہ کہاں ہمارا پولنگ اسٹیشن ہے, نہیں ملے گا انہیں, اور وہ اگر پولنگ اسٹیشن نہیں پہنچ سکیں گے تو ان کا کیا فائدہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رزلٹ کیسے نو تب تک آ جائے گا. مجھے لگتا ہے ایک بات ملک صاحب نے نا بڑی اس میں تب تک بحال ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو انٹرنیٹ سروس ہے موبائل سروس ہے اس کو بند کر دیا جائے گا کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا آپ نے پلان بنا لیا, صرف ایک اس میں کام کریں کہ کمیونیکیٹ ٹو پبلک, لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیں. کل رات کو کر دیتے پھر آپ کمیونیکیٹ کر دینا, کر تو رہے ہیں ہمارے ذریعے, اور کیا کریں ہم, یہی تو بتا رہے ہیں. صبح تو کیا ہے انہوں نے, رات کو یہی تو لوگوں کو بتا رہے ہیں, یہی تو چاہتے ہیں. دیکھ ٹیکٹس ہے نا. اچھا یہ کہ آپ آگے صبح کرتے ہیں, ہم اسی بحث میں کوئی 3-4 وہ لوگوں کو یہی تو بار بار ہم بتاتے جا رہے ہیں. اصل موضوع ہے موبائل بند ہے, موبائل بند ہے, یہی تو بتا رہے ہیں کہ الیکشن تو. جس طرح میں نے بات کی ہے کہ اب پہلے بھی دھاندلی کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی, ابھی بھی پھر دھاندلی کی باتیں ہوں گی. جی موبائل سروسز بند ہیں, دھاندلی ہوگی, دھاندلی ہوگی. سیاسی جماعتیں پہلے بھی یہی چل رہی تھی, کہہ رہی تھی. میں آپ کو عملی چیزیں سے آگاہ کرتا ہوں. اچھا, پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے نا, یہ کبھی بھی 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں شفاف نہیں ہوتا. سارے نہیں ہوتے. دیکھیں اس کی وجہ یہ, میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. ہر الیکشن میں جو ریگنگ ہے اس کا پارٹ ہے. اچھا, وہ کس طرح ہوتی ہے, کس حد تک ہوتی ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے. جہاں وہ حد سے بڑھ جائے, جیسے 77 میں ہوا کہ تھوڑی سی ریگنگ ہوئی لیکن اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, لوگ باہر آ گئے, ماشاءاللہ لگ گیا. اس طرح جو ریگنگ ہے وہ پارٹ آف پولنگ ہے. پاکستان میں نہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا جتنا ہے, آپ دیکھ لیں حسینہ واجد کے الیکشن ہوئے, دنیا بھر کے اداروں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. بالکل بھارت کے چند علاقوں میں بھی الیکشن ہوئے, مودی صاحب کی پاپولیرٹی تھی, اس کے باوجود اعتراضات ہوئے. سری لنکا میں ہوئے, بنگلہ دیش میں تو بے تحاشا اعتراض ہوا کہ جی ووٹنگ ریشو 27% ہے, انہوں نے بڑھا کے 38-40 کر دی. تو اچھا اس میں دوسری بات ایک اور ہے, ہمارے جو دیہی علاقے ہیں نا وہاں پہ صورتحال بڑی مختلف. اچھا,
فرض کریں ابھی میں پچھلے دنوں میں جب الیکشن کے یہ کمپین چل رہی تھی تو میں ایک پیر صاحب مجھے مل گئے, میں نام نہیں لیتا, سرگودا کے علاقے کے پیر تھے, ان کے صاحبزادے مجھے مل گئے, ٹکٹ کے لیے پہنچے ہوئے تھے مسلم لیگ کے پاس. تو میں نے کہا پیر صاحب آپ نے تو 4 پارٹیاں بدلی ہیں, پہلے آپ پیپلز نون لیگ میں تھے, کاف لیگ میں, پھر پی ٹی آئی میں, اب پھر نون لیگ میں. تو اس نے کہا جی ہمارے 70-80 ہزار جو ہیں وہ پیر مرید ہیں جو ہمیں نوٹ بھی دیتے ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں, ہمارے پاؤں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں. اٹھ شاہ حسینہ تو جس قوم میں بیٹھے جس قوم میں 70-80 ہزار بندہ ایک آدمی کے ہاتھ چوم رہا ہو, ووٹ دے رہا ہو, نوٹ دے رہا ہو, ووٹ ڈال رہا ہو, وہاں پہ آپ جب بات کریں گی برطانیہ یا امریکہ کی تو وہ ساتھ اس کے ٹیلی نہیں کرے گی.